السلام علیکم ناظرین، جی وے پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی وے پاکستان چینل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جہاں شادیاں ہونے کے بعد اب ساس بہو اور دیگر رشتوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان پہ فوکس کیا گیا ہے۔ احمر کے اغوا ہونے کے بعد دردانہ کی گھر میں شامت آ چکی ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ تمہیں جس کام کے لیے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا تھا اس ذمہ داری کو نبھانے میں تم ناکام ثابت ہوئی ہو۔ شوہر بھی ناراض ہے، حالانکہ دردانہ اسے کہتی ہے کہ احمر آپ جا کے ڈھونڈیے جواد آپ احمر کو، احمر کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، لیکن ساس کہتی ہے کہ اب کیوں آنسو بہا رہی ہو، جو ذمہ داری کا وقت تھا اس وقت تم ناکام ہو گئی۔ جواد بھی غصے میں ہے اپنی بیوی سے، اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر احمر واپس نہ آیا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی غیر ذمہ دار ہوگی، بیٹا میرا واپس نہ ملا تو میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا۔ وہ صاف صاف یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ساس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا اور تم اپنی شکل لے کر یہاں سے چلی جانا، تمہاری منحوس شکل کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس نے نئی نویلی دلہن بشرا کو بھی منحوس قرار دے دیا کہ تمہارے آتے ہی میرے گھر کی خوشیاں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، میرے پوتا اغوا ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ احمر کڈنیپ ہوا بھی ہے یا نہیں، اور اس کو کڈنیپ کیا ہے تو کس نے کیا ہے، اور کیا یہ سارا ڈرامہ ساس کا رچایا ہوا ہے اور صبا نے خود اس کو کہیں غائب کر دیا ہے یا کہیں چھوڑ آئی ہے، اور اب آ کے گھر میں اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور کڈنیپرز کی دھمکی آ رہی ہے، لہٰذا پولیس میں نہیں جانا، اگر خود سے کوئی کوشش کی تو احمر کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ نہ کسی کو کچھ کرنے دے رہی ہے، نہ اسے لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود اکیلی اس کو ڈھونڈنے چلی جاتی ہے، جس کے بعد اس کی بیٹی ثنا اپنے شوہر سکندر کو ماں کے پیچھے بھیجتی ہے کہ آپ جا کے دیکھیں، وہ اکیلی چلی گئی ہیں، جواد اور فواد کو بھی لے کر نہیں گئیں تو کہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور آپ ان کو ضرور فالو کریں۔ اب سکندر صبا کو فالو کرے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، وہ ان سب کو بتا سکے گا کہ کیا واقعی کڈنیپرز نے احمر کو کڈنیپ کر رکھا ہے، یا یہ سب کچھ کیا دھرا ساس کا یعنی کہ صبا کا ہے، اور اس نے دردانہ اور بشرا کو انڈر پریشر لانے کے لیے، جواد اور دردانہ کی شادی کو جھٹکا دینے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے۔ اب یہ آنے والے مناظر میں پتہ چلے گا۔ ادھر بجو یعنی کہ مسرت جہاں اور اس کی دونوں بھابیاں وہ سب آتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ احمر کڈنیپ ہو گیا ہے تو وہ بشرا کے گھر آ کر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ نوین بھابی بھی اور شمو بھی آ کر افسوس کا اظہار کرتی ہیں، دونوں کے اظہار کا انداز الگ الگ ہے۔ شمو تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی باتیں کرتی ہے اس پہ سب کو شرمندگی ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آگے کہتی ہے کہ میری ماں نے بھی کہا تھا کہ آپ سے تعزیت کر لوں، تعزیت تو کسی کی ڈیتھ پر کی جاتی ہے، یہاں تو بچہ ہوا ہے، اس کے لیے افسوس کرنا تھا اور اظہار ہمدردی کرنا تھا۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گھر کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ بشرا کہاں ہے؟ بشرا کو تو نئی نویلی دلہن ہونے کے باوجود ساس نے چائے بنانے پر لگا دیا ہے اور کہا کہ سب ملازمین سو چکے ہیں، تمہیں ہی کہہ رہی ہوں جا کے چائے بنا کر لاؤ، اور وہ اس کا منہ تکتی رہ جاتی ہے۔ دردانہ کو بھی وہ کہتی ہے کہ اسے بھی سمجھا دو، مقام بدلنے سے حیثیت نہیں بدلتی۔ ساس جتنا ان دونوں کو نیچا دکھا سکتی ہے وہ دکھا رہی ہے، لیکن دونوں کے شوہر پہلے جواد کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تھی دردانہ کو، وہ جب سمجھ گیا تو یہ ڈرامہ ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو ہوا کر دیا گیا جو پہلی بیوی سے تھا۔ اور ادھر فواد جو ابھی نیا دلہا ہے اور اپنی نئی نویلی دلہن بشرا کو گھر میں لے کر آیا ہے، وہ اپنی خوشیاں بھی صحیح طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر سکا، اور دونوں میاں بیوی ابھی اپنی شادی کی شروعات کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ انجوائے بھی نہیں کر پا رہے، اور ان کے گھر میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور احمر کے اغوا کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہے، اور دونوں کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں، خاص طور پر بشرا کو اور دردانہ کو۔ بشرا جب کہتی ہے دردانہ جی آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک کہہ رہی ہیں صبا آنٹی، آپ ان کے مطابق ہی بات کریں، اس پر بھی اسے ڈانٹ پڑتی ہے، اور صبا آنٹی کہتی ہیں کہ یہ دردانہ جی کیا ہوتا ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ، اب تم یہاں دلہن بن کر بیاہ کر آ چکی ہو، اب یہ رشتے میں تمہاری جٹھانی لگتی ہے، تم اس کو بھابھی بولا کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دونوں کو ڈانٹتی بھی ہے، جتاتی بھی ہے، اور اپنی حیثیت اور ان کی کم تر حیثیت کو بار بار واضح کرتی ہے، جس پر اس کے بیٹے خاموش رہتے ہیں، لیکن اب فواد سے چپ نہیں رہا جائے گا زیادہ دن۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، وہ کسی دن ماں کے سامنے مزید بغاوت کر دے گا۔ ادھر مسرت جہاں کی شادی کا سلسلہ چل رہا ہے اور پڑوسن آ کے پوچھتی ہے کہ رشتہ نہیں ملا تو میں رشتہ کرا دوں، اس طرح کی باتیں وہ ہمیشہ کرتی ہے، اور ان دونوں کا جھگڑا چلتا رہتا ہے، اور سمینہ آنٹی ان کا بیچ بچاؤ کراتی ہیں۔ ادھر نوین
کہ طبیعت خراب ہے، اس کا شوہر سہیل اس کا خیال رکھ رہا ہے، جبکہ شمو کی شرارتیں اور روہیل کے ساتھ جھگڑے اور اس کی ماں کے مسائل چل رہے ہیں۔ دھوبن کے کاروبار کے مسائل اس ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں۔ کہانی جو ہے وہ کسی وقت سست روی سے آگے بڑھتی ہے اور کسی وقت اس کو جلدی جلدی آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے مناظر میں اب ہم کیا اپڈیٹس آئیں گے، آپ تک شیئر کریں گے، کیونکہ اب اس میں مسرت کی شادی دلبر سے ہونی ہے، دلبر سے شادی ہو سکے گی یا ماریہ اور دلبر کی شادی ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ٹویسٹ آتا ہے۔ اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے، سوالات، پسند ناپسند کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔